الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جگر گوشہ ضیاء الامت دامت برکاتکم العالیہ، دیگر واجب الاحترام معزز و مکرم ذی عزت و احتشام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، شب کرم میں حاضر ہونا فقیر کے لیے ایک نہایت عزت اور اعزاز کی بات ہے، اور یہ ماحول اور خاص طور سے طریقہ تربیت کا یہ انتخاب دل کو سکون اور مسرت دونوں فراہم کر رہا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر اس طرح ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور مشائخ عظام اگر اسی طرح اپنے متعلقین کی تربیت کی طرف توجہ فرمائیں تو اللہ کے در سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم اسلام اور اہل سنت کا بول بالا ہوگا اور ہمارا دین پرواز کرے گا۔ اس تحسین اور تشکر کے الفاظ کے بعد اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ فقیر نے جو آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے ایک جملہ تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو صبر کرو، مقابلتاً صبر کرو اور رابطے میں رہو۔ صبر سے مراد اور مصابرہ، مقابلتاً صبر کرنا، اس سے مراد، اور رابطہ رکھنا، اس سے مراد، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ صبر میں اپنی ذات کی اصلاح کا ذکر موجود ہے۔ صبر کا تعلق اپنے من اور اندر سے ہے، اور صابرو، مقابلے میں صبر کرنا، اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ڈیل کرنے سے ہے۔ ورابطو، اس کا تعلق اللہ کریم سے رابطہ رکھنے سے ہے۔ یہ رابطہ نماز کے ذریعے ہو یا جہاد کے ذریعے ہو، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نمازوں کے بارے میں فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ ہے رباط، یہ ہے رباط۔ اور رباط جہاد کو بھی کہا جاتا ہے، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من عتق الف رقبۃ اور صدقۃ اہل الارض جمیعا۔ تو رباط بہرحال کسی بھی صورت میں ہو، مراد اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو استوار رکھنا ہے۔ تو گویا یہ تین قسم کے تعلقات ہمارے سامنے آ گئے۔ نمبر ایک، اپنے آپ سے تعلق۔ نمبر دو، لوگوں سے تعلق۔ نمبر تین، اللہ کریم سے تعلق۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ واقعی چوتھا کسی قسم کا تعلق وجود میں ہی نہیں ہے۔ یہی تین تعلق ممکن تھے جن کو قرآن نے چند لفظوں میں پرو کے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور صورت بھی ہم
استشہاداً پیش کر سکتے ہیں سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ اپنی اصلاح ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کرنا. یہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ اللہ سے تعلق ہے، اور حق کی وصیت کرنا یہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اور صبر کی وتواصوا بالصبر یہ اپنے آپ کی اصلاح ہے. وہی تین چیزیں جو سورۃ آل عمران کی اس آیت میں نے عرض کی تھی، وہی تین چیزیں سورۃ العصر کے اندر بھی مذکور ہوئی ہیں. انداز اور ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے. یہاں اہل علم جانتے ہیں اسی سورۃ عصر کے تحت امام شافعی کا قول کہ اگر میں سورۃ العصر کو کھول کر بیان کروں تو میں پورے کے پورے دین کو اس کے تحت لا کے بیان کر سکتا ہوں. وہ یہی تین چیزیں ہیں جو ہماری سوچ یا تحقیق یا فکر ہے، میں اس کی حد تک بات کر رہا ہوں. امام شافعی کی سوچ یقیناً اس سے بہت آگے ہو. یہی بات امام شافعی کا یہی قول حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن شریف میں بھی اسی صورت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے. انہی تین تعلقات کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے. مواخات مدینہ کے موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بھائی چارہ بنایا تھا. ان کی جوڑی بنائی تھی. تو ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، ان کے گھر میں جب داخل ہوئے تو آگے ان کی والدہ پریشان حال تشریف فرما تھی. ان سے پوچھا اماں جان کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا تیرا بھائی نہ کچھ کھاتا پیتا ہے نہ ہی رات کو سوتا ہے، میں اس کی طرف سے پریشان ہوں. دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، نفلوں میں لگ پڑتا ہے. تو میں ماں ہوں، مجھ سے اس کی یہ مشقت دیکھی نہیں جاتی. کچھ صحت کا بھی خیال کر لے. عبادت سر آنکھوں پہ، لیکن اس کا ضعف کمزوری دن بدن اترتا جا رہا ہے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا آج آ لینے دے. جب وہ پہنچے تو سلمان فارسی نے کہا کھانا کھاؤ. کہنے لگے میرا روزہ ہے. اب نفلی روزہ تھا. فرمایا میں جب تک تم نہیں کھاؤ گے نہیں کھاؤں گا. ان کو کھانا اپنے ساتھ کھلایا. رات کو عشاء پڑھ کے حضرت سلمان فارسی سونے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ سو جاؤ میں آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ قیام کرنے، نماز پڑھنے، نوافل پڑھنے. فرمایا ادھر سو جاؤ. پکڑ کے سلا دیا. رات کا پچھلا پہر ہوا، خود بھی جاگ گئے، ان کو بھی جگا دیا. چلو اب اٹھو، تہجد کا یہ ٹائم ہے. رات بھر آرام کر کے رات کے پچھلے پہر اٹھ کے تہجد پڑھنے چاہیے. یہ جب معاملہ ہوا، اگلے دن دونوں بھائی حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا ماجرا سنایا کہ کل سلمان فارسی نے ابو درداء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی نے ان کو کچھ الفاظ بولے. وہ الفاظ کیا تھے؟ فرمایا اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے. فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر. جب یہ بات جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سنائی گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق سلمان. اب حدیث مرفوع ہوگی کہ سلمان نے سچ کہا ہے. وہ جو تین باتیں میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے تین قسم کے تعلقات ہیں، حدیث میں صراحتاً، اور حدیث بھی بخاری میں ہے
یہی تین الفاظ اور یہی تین تعلقات ثلاثہ تینوں کے تینوں ایک حدیث کے اندر بیان ہو چکے ہیں. تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر. اگر ہم اس ایک حدیث کے بڑے آسان سے الفاظ ہیں، میرا خیال ہے ایک بچہ بھی یاد کر لے گا. اہل علم کی میں بات نہیں کر رہا، بچے تو لوا بھی بیٹھے. اگر ہم یہ الفاظ اس حدیث کے بیان کر کے یاد کر کے اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے موضوع کے لیے بالاختصار اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے یہ تین حق ادا کر دیں: اللہ کا حق، اپنی جان کا حق اور لوگوں کا حق. مختصراً اس کی تفصیل بھی عرض کر دینا مناسب ہے. میں نے جیسے پہلے ترتیب بتائی تھی اس کے مطابق ہمارا پہلا تعلق اپنے آپ کے ساتھ. میں اپنی خاص ترتیب سے گفتگو کو سیٹ کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا تعلق اپنے ساتھ، دوسرا تعلق لوگوں کے ساتھ، تیسرا تعلق اللہ کے ساتھ. اپنے آپ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ یہاں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی کے معاملات میں یہ تینوں چیزیں اس لیے بیک بیان عرض کرنا ضروری سمجھا ہے کہ جب ایک چیز کو ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک تعلق کو ہم لیتے ہیں، اسے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دوسرا تعلق جب متاثر ہوتا ہے تو معاشرتی رویوں میں ہلچل پیدا ہوتی ہے اور رخ نامناسب طرف کو ہو جاتا ہے. اپنی ذات کے حقوق اور بندوں کے حقوق، ان میں بھی کبھی تقابل کی صورتحال آ جائے تو کبھی ایثار سے کام لینا پڑتا ہے اور کبھی اپنے حق کو آگے رکھنا پڑتا ہے. وہ کون سا موقع ہوتا ہے؟ یہ خاص ترجیحات کا ایک فن ہے. اور اسی طرح ایک طرف اللہ کا حق ہو، دوسری طرف بندوں کا حق ہو، تو لا طاعت المخلوق معصیت الخالق کی روشنی میں وہاں بھی ہم نے خاص طریقے سے ترجیح دینا ہوتی ہے. اور جب تینوں چیزیں ایک سکرین پر ہمارے سامنے ہوں گی تو ہمارا رویہ ان بیلنسڈ اور غیر متوازن نہیں ہوگا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تحقیقی غلام کے طور پر اپنی روش کو اختیار کر سکیں. تو ہمارا اپنے آپ کے ساتھ تعلق یہ ہونا چاہیے کہ اپنی صحت کا، اپنی جان کا، اپنی عزت کا، اپنے مال کا خیال رکھنا چاہیے. اپنی جان کی خاطر ریل حق پہ ہو تو مر جانے والا شہید ہے. اپنے مال کا دفاع کرنے والا حق پر ہو، مر جانے والا شہید ہے. اپنی عزت کا دفاع کرنے والا حق پر ہو، مر جانے والا شہید ہے. یہ ایسی اہم چیز ہے اپنی ذات اور شخصیت. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے بارے میں سبق دیا: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. کسی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو خود ذلیل کرے. بعض لوگ جو اپنے آپ کو رگیدنے کے لیے ملامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو از خود ایسی ذلت کا شکار کر دینا یہ بعض اوقات نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نفس کے باریک حملے اتنے ڈاڈے اور ظالم ہوتے ہیں کہ اس کو پہچاننا اور اس کے دقیق حملوں کے اوپر نظر رکھنا اچھا خاصا سوجھ بوجھ والا بندہ ایتھے سہ بھول گئے سگھڑ سیانے ہو یار، کسی کا کلام ہے صوفیانہ رنگ میں اس نے لکھا ہے. یہاں اچھی خاصی بھول بھلیاں ہیں. بعض کا انسان نفس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے
اور وہ عین نفس کے مطابق اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے. اپنے نفس کی اصلاح اپنی مرضی سے کرنے والا ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے شیخ کے کہے کے مطابق کرنے والا کامیاب رہتا ہے. اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی سے منع فرمایا. اپنی جان یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے اور اسے ذلیل بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی نے، بخاری میں حدیث متعدد بار آتی ہے، بڑی بے جگری سے جنگ لڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جہنمی ہے. متعدد الفاظ حدیث کے مختلف روایتوں میں راوی کے بدل جانے سے مختلف ہوئے ہیں. ساری حدیثوں کا مجموعہ اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی غلط نہیں ہو سکتا اور یہ بندہ بھی بڑے زبردست طریقے سے جنگ لڑ رہا ہے. اس نے پیچھا کیا تو جا کے دیکھا کہ وہ بندہ زخموں کی تاب نہ لانے کی وجہ سے خیمے میں پڑا تھا، تو اس نے اپنے سینے پہ تلوار رکھ کے اپنا بوجھ اس کے اوپر ڈال کے سینے میں تلوار گھونپ کے خودکشی کر لی. اب وہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیوں فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے. میدان جہاد میں اس قدر شدت سے جنگ لڑنے والا، متعدد کافروں کو اس نے ڈھیر کیا، لیکن اس نے اپنی جان کا لحاظ نہیں رکھا اور اللہ کی امانت کو اس طریقے سے ضائع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنمی بھی قرار دیا اور ساتھ یہ حکیمانہ ارشاد بھی فرمایا کہ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد برے آدمی سے بھی کرواتا ہے، فاجر آدمی سے بھی اس دین کی مدد کرواتا ہے. یہاں بھی سفیان نے یہ حدیث بعض اوقات اپنے اوپر فٹ کر دی ہے. جب کہیں اپنی دین کی خدمت دیکھی، کسی کو دین کی خدمت کے اوپر ان کو سراہتے ہوئے دیکھا، تو ان کی توجہ فوراً اپنے نفس کی شرارت اور سرکشی کی طرف گئی اور فوراً اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کیا کہ کیا پتا میں اس بندے کی طرح ہوں جو برا ہو اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے رہا. بات تو خاتمہ ایمان پر ہونے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اللہ خاتمہ ایمان پر کرے. ایک دفعہ محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں معتکف تھے، تو اعتکاف کے احکام میں آہستہ آہستہ سختی شدت آئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد میں حاضر تھی، حضور کے پاس آئی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد سے باہر آگے چھوڑنے کے لیے مسجد سے نکلے. اس وقت اعتکاف سے نکلنا جائز تھا. اب باہر نکلے تو دو انصاری صحابی پاس سے گزرے، وہ سر ڈال کے سیدھے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہو دونوں، ادھر واپس آؤ. وہ واپس آئے. آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے، اب تم جا سکتے ہو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ہم بھلا آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی نامناسب عورت کے ساتھ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے خون میں ان شیطان کے وسوسے گردش کرتے ہیں. گویا یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آبرو اور عزت کا از خود خیال رکھا. اور کسی کو یہ مذہبی آدمیوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع نہ دیں. صوفیہ مجذوب یا کوئی تنہا اکیلا، وہ اگر کوئی ملامتی رنگ اختیار کر لے اس کی اور بات ہے. اور جو بندہ ممبر و محراب پر بیٹھتا ہو، اس کا وارث ہو یا مبلغ ہو یا وہ صاحب مسند ہو، تو اس کے لیے اپنی شخصیت کو کنج کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے.
اسی طرح اپنی صحت کا خیال رکھنا، عام طور پہ رج رج کے کھانا، طاقت کی چیزیں کھانا، مرغے بھنے روسٹ کھانا، ٹکے کھانا، یہ چسکے ہیں، شریعت ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ زیادہ کھانے سے انسان کند ذہن ہو جاتا ہے۔ زیادہ ڈل مائنڈڈ آدمی کو آپ دیکھ لیں، وہ زیادہ کھانا کھاتا ہوگا۔ تھوڑا کھانا، لطیف کھانا، رات کا کھانا کم کھانا، موقع بموقع چرنے نہ لگنا، ایسے بندے کو اگر کشف یا الہام بھی ہوتا ہے تو نہایت کلیئر ہوتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے، اس کو پک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آن لائن ہے، ٹرانسمیشن جاری ہے، ہمارا ریڈار خراب ہوتا ہے جو اس کو ریسیو نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو اسے ڈیٹیکٹ نہیں کرتا، سمجھتا نہیں۔ سگنل آ رہا ہوتا ہے، تجھے خیال آ رہا ہے، تو سمجھتا ہے ٹھیک ہے، خیال آتا رہتا ہے۔ خیال بعض اوقات شدت سے آتا ہے یا بعض اوقات ٹھک کر کے اچانک آتا ہے، تو فقیر کو چاہیے اسے پک کرے اور اس کی طرف توجہ دے۔ اس بے دھیانی کی وجہ سے بندہ الہام اور کشف سے غافل رہتا ہے، اور کشف اور الہام کوئی زندہ باد۔ لیکن یہی چیزیں اگر انسان کو ترک کرنے کی وجہ سے ضعف ہونے لگے اور وہ رات کا قیام تک نہ کر سکے، تو ایسے بندے کے لیے اچھا کھانا، حتیٰ کہ کشتے کھانا مستحب ہے۔ آپ نے دیکھو کہ صوفیاء بہت حکیم بھی ہوتے تھے، اس کی وجہ مینلی یہی ہوتی تھی کہ ان کی کوئی کیفیت ان پر ایسی واردات کرے تو وہ سمجھتے ہوتے تھے صفرا سودا اور بلغم کو، وہ بھانپ لیتے تھے۔ یہ جو وظائف جلالی اور جمالی، یہ ٹھنڈا اور گرم، یہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا خاصیت ہے اور یہ میرے جسم پہ کیا واردات کرے گا، اور کیا پڑھوں تو میرے جسم کے اوپر کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ پوری کائنات کے اندر کسی وظیفے کا کیا اثر ہوگا، وہ بندہ اپنے جسم کے اوپر اس کے وارد ہونے والے اثرات سے پوری دنیا کے اندر پیدا ہونے والے تغیرات تک کو سمجھ لیتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا علی بخش چانڈیو رحمۃ اللہ علیہ، بارش نہیں رک رہی تھی، بہت سارے پیر بھائی بیٹھے تھے، باہر سے اچانک وہ تیزی سے آئے اور آگے کمرے میں حضرت صاحب ہمارے مستقیم تشریف فرماتے، ان کے کمرے میں جانا تھا، ہمارے پاس سے گزرے، ایک بات کہہ گئے، اپنی اپنی کیفیتوں کو ڈھکن لگاؤ، یہ لفظ بولا۔ اب کوئی سمجھنے والا ہوگا وہ سمجھ گیا ہوگا۔ گیم یہی تھی کہ جب کیفیت کو ڈھکن نہیں لگتا تو بارشیں ہوتی ہیں، جب ڈھکن لگ جاتا ہے اور پیڈا لگ جاتا ہے تو روڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اکثر صرف تقدیر اللہ هو قاہر فوق عبادہ، اس کے علاوہ جتنی ساری دنیا کے اندر طوفان، جھکڑ، خشکی، بارش، یہ کسی نہ کسی فقیر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اپنے آپ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اس جسم کو سمجھا ہوا ہو، سر سے پیر تک پرکھا ہوا ہو، تو درویش اور فقیر ایسا ہی جو ہوتا ہے اسے عارف کہتے ہیں۔ معرفت، یہ معرفت کا ایک مخصوص پہلو ہے، اس کے اور بھی کچھ گوشے ہیں۔ میں نے ایک آستان پر بیٹھ کر اس قسم کی گفتگو جان بوجھ کے کی ہے، کیونکہ یہاں یہ حق ہے کہ اس قسم کی گفتگو کر دی جائے۔ ہمارا دوسرا تعلق لوگوں کے ساتھ، لوگوں میں سب سے بنیادی طور پر جو معاشرت جس سے تشکیل پاتی ہے، تو لوگوں کے ساتھ تعلق کو آپ نظام معاشرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک مستقل موضوع ہے، اس کو بین الاقوامی سطح پر اور اسلام کے علمی حلقوں میں ایک بڑی اہمیت اور تصانیف اور تالیف کے میدان میں اس کو
بڑا درجہ حاصل. یہ عشرت سے بنا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے، معاشرت کا معنی ہوتا ہے مقابلے پر زندگی گزارنا. معاشرہ، مقابلہ، مناظرہ، معاہدہ، مشاہدہ، یہ آمنا سامنا طلب کرتا ہے اور اس میں مقابلتاً اور مل جل کر زندگی گزارنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور اس کی بنیاد میاں اور بیوی سے پڑتی ہے. اور سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں اس معاشرے کے بیس اور بنیادیں ہیں. اور یہاں یہ گزارش بڑی اہم ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کئی خواتین پیش نہیں کی تھیں کہ اپنی مرضی کی عورت چن لو. اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بھی متعدد افراد مرد پیش نہیں کیے تھے کہ اپنی مرضی کی شادی کر لو. ایک مرد تھا، اسے اسی خاتون سے شادی کرنا تھی، اور ایک خاتون تھی، اسے اسی مرد سے شادی کرنا تھی. یہ لو میرج نہیں تھی، یہ ارینجڈ میرج تھی. اور ہماری بنیاد ہی اگر ہم سمجھ چکے ہوں تو بڑے سے بڑا ماڈرن اور بڑے سے بڑا باتونی آدمی بھی کم از کم یہاں ضرور جکڑا جائے گا کہ میں تو پیداوار ہی ارینجڈ میرج کی ہوں. اور اسی میں حیا ہے، اسی میں بقا ہے. اور یقین کیجئے نوجوانوں، یہ تو اللہ نے بھرم رکھ لیا نا لیلا اور مجنوں کا. اگر ان کی شادی ہو جاتی تو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ 8ویں دن طلاق ہو جانی تھی. یہ اولا تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کے کہنے پر شادیاں کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں جو اپنے ماں اور باپ کے کہنے میں رہتے ہوئے ماں باپ کی مرضی کے مطابق شادیاں کرتی ہیں. اور پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں نبھا کرنے کے لیے. لڑکی کے میکے والے بجا یا بے جا جب لڑکی کی سائیڈ لیتے ہیں، دھڑ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بیٹیاں بس نہیں سکتی. اور جو مرد اپنی بیوی کی ہر چھوٹی چھوٹی بات اس کے سسرال میں پہنچاتا ہے، وہ بھی بیوی سے وفا کی اور دل جیتنے کی توقع نہ رکھے. یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کنڈم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں اندر اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. اماں پاک کی آواز ذرا بلند تھی. باہر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کے لیے حاضر ہونے کے لیے دروازے پر پہنچ چکے تھے. جب اماں عائشہ صدیقہ کی آواز بلند سنی تو اندر آ کے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا بول رہی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق پر قربان جائیں، حضور نے صدیق اکبر کا ہاتھ تھام لیا. فرمایا نہیں، یہ تو بڑی اچھی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں وہ خوبی ہے، اس میں وہ خوبی ہے. حضور نے ان کی خوبیاں گن کے سنا دی. دیکھیے ایسے موقع پہ آج ہے کوئی مائی کا لال جو اپنی زوجہ کی خوبیاں گن گن کے سنائے؟ ایک جگہ پہ تھوڑا سا اس کو اگر شکوہ ہوگا تو دیگر شکوے، کئی سال پرانے شکوے بوریوں کے منہ کھل جائیں گے اور اس وقت اسی رخ پہ گفتگو چل پڑے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں پاک کی بہت ساری خوبیاں بتا کے صدیق اکبر کو روک دیا. صدیق اکبر چونکہ جلال میں تھے تو وہ اس وقت خاموشی سے باہر نکل گئے. اب حضور کو بھی کچھ عرض نہیں کر سکتے تھے کہ آقا آقا ہیں. ادھر اماں پاک کا یہ روش بھی ان کو مناسب نہ لگی تھی، باہر چلے گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو اماں پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے. تو وقتی چیز تھی اور کوئی گفتگو گھروں میں ہو جاتی ہے، وہ ہو گئی ہوگی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ آپ لوگوں میں جب اس طرح کی گفتگو تھی
جو پہلے میں سن کے گیا تو اس میں آپ نے مجھے روک دیا، اب اپنی خوشی میں بھی مجھے شامل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلنا فعلنا، ہم کرتے ہیں ایسا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، آئیے خوش آمدید، ہمارے ساتھ بیٹھیے، ملیے گلیے، شامل ہو جائیے ہماری خوشی میں۔ تو اس حدیث سے عرض کرنا مقصود ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اگر بیوی میں اگر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ہمیں وہ چیزیں اس وقت یاد کر لینی چاہیے جو بہت اچھی ہیں۔ میرے عزیز، ہماری بیوی جب ہمیں کہتی ہے نا کہ آپ گھر آیا بھی کرو، آپ زیادہ بار دوستوں میں رہتے ہو، میں نے سنا تھا آپ دوستوں میں کہہ کے لگا رہے تھے، تو میرے ساتھ کہہ کے کیوں نہیں لگاتے؟ ایمان سے سوچئے، ایسی عورت با وفا ہے کہ نہیں؟ اپنے شوہر سے کیا مانگ رہی ہے؟ شوہر کا پیار مانگ رہی ہے، شوہر کا اپنے پاس بیٹھنا مانگ رہی ہے۔ اللہ کا شکر کیجئے کہ آپ کی بیوی آپ گھر سے نکلیں تو شکر نہیں کرتی۔ ایسی بھی تو لوگوں کی بیویاں ہیں کہ مگروں لوے جان دے اس قدر۔ تو جو بیوی آپ سے محبت طلب کرتی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اب دونوں چیزیں اس ایک حدیث سے سامنے آ گئی۔ اپنی بیٹی کی سائیڈ لینا یہ صدیق اکبر نے نہیں کیا، اور اپنی بیوی کا شکوہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ہم نے جو طالب علم کی حیثیت سے جتنا مطالعہ کیا ہے، میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں دیکھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کا شکوہ اپنے سسرال میں کیا ہو۔ اس سے گھر بسے گا۔ میرا ایک دوست تھا، بہاولپور کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا مشتاق۔ وہ اپنی بیوی سے ملنے گیا تو آگے بیٹی سے ملنے گیا تو اس کی بیٹی اور اس بیٹی کے سسرال میں آپس میں کچھ تلخ کلامی اور جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہ پہنچا تو آگے وہ منہ بسورے بیٹھے تھے۔ اس نے پوچھا کیا بات؟ اس کو بات سنائی گئی۔ اس نے جھٹ سے اپنی بیٹی کو غلط کہہ دیا، تمہاری غلطی، تمہیں شرم نہیں آئی اپنے سسر سے یہ بات کرتے ہوئے؟ پہلے میں باپ تھا، اب اس گھر میں یہ تیرا باپ ہے، تجھے شرم نہیں آئی اپنی ماں سے یہ بات کہتے ہوئے؟ اب یہ تیری ماں ہے۔ وہ تو بڑے خوش ہو گئے، پنجابی میں کہتے ہیں ڈھڈ ہو گئے کہ اس کے باپ نے اس کو جھوٹا کہہ دیا۔ اسے کہنے لگا جاؤ اب چائے بناؤ، جاؤ کچن میں۔ وہ کچن میں گئی، بعد میں بیٹی کی ساس اور سسر کو آہستہ سے کہنے لگا دیکھو میں نے اسے جھوٹا کہہ دیا ہے، غلطی تمہاری تھی۔ اور واقعی غلطی ان کی تھی۔ پھر اس نے ان کو آرام سے سمجھایا یہ آپ کی غلطیاں اپنے ٹھیک کریں۔ ہاں آپ ماں باپ ہو، میں نے آپ کی اولاد کو آپ کے سامنے سچا نہیں کہا اور آپ کو جھوٹا نہیں کہا تاکہ آپ کی بے ادبی نہ ہو۔ اب آپ بتائیے نفسیاتی طور پہ کتنا اچھا حربہ اختیار کیا اس نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تو اپنے سٹائل سے بات کی، بات اس نے شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ڈیرائیو کی ہوئی تھی اور اچھا سبق دیا ہوا تھا، اور اس نے اس طریقے سے اس رنگ کو اختیار کر کے اپنی بیٹی کا گھر بسانے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ پھر اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد پیدا ہو کان میں اذان دینا، اچھا نام رکھنا، عقیقہ کرنا، اچھی تربیت کرنا، ادب سکھانا، بیٹیوں کے فضائل، بیٹی کی پرورش کے فضائل، یہ ساری تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، اہل علم یہ سنتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہی باتیں جو اکثر بیان ہوتی رہتی ہیں تھوڑا سا
مختلف انداز ہو تاکہ لوگوں کے لیے کوئی بات نئی شاید ہو۔ اسی طرح شادی کے بعد پھر شوہر میاں بیوی وہی بات پھر آ جائے گی، ماں اور باپ، بڑا بھائی اور بڑی بہن، ان کے حقوق، ماں کے قدموں تلے جنت، باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی، بڑے بھائی کا درجہ باپ کی طرح، یہ تمام احادیث میں موجود ہے جو میں نے ایک ہی سانس میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ اپنی جگہ پہ درست باتیں ہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ تعلق میں ایک اور چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ ہر کسی کی خدمت ہے، چھوٹے کی خدمت، بڑے کی خدمت، پیر بھائی کی خدمت، استاد بھائی کی خدمت، استاد اور مرشد کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، ہر انسان کی خدمت، ہر مسلمان کی خدمت، حتیٰ کہ کافر کی خدمت، حتیٰ کہ جانور کی خدمت، سانپ کی بھی خدمت۔ سانپ کی خدمت یہ ہے کہ اسے ذلیل کر کے نہ مارو لیکن جلا کے نہ مارو، پانی میں ڈبو کے نہ مارو، ایک ہی ضرب سے مارو تاکہ اس کو آپ کی طرف سے اذیت نہ ہو۔ آگ سے جلانا تو حدیث میں منع ہے، لا تعذبوا بعذاب اللہ، آگ سے جلانا اللہ کا حق ہے، یہ عذاب انسان نہ دے کسی کو۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے والا بخشا گیا، بخاری میں حدیث۔ ایک بلی کو باندھ کے مار دینے والی بھوکی پیاسی مر گئی تو جس عورت نے یہ حرکت کی اس کو جہنم میں ڈالا گیا، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے۔ میں اشارتاً بتا رہا ہوں، کافی ہے۔ کافر کی خدمت کیسے؟ کافر کو مسلمان کرنے کی کوشش کرنا بھی خدمت ہے، لیکن پانی پلانا، روٹی کھلانا بھی خدمت ہے۔ اور ایک طرف مسلمان ہو، ایک طرف کافر ہو، ایک گلاس پانی ہو، دو میں سے ایک کی زندگی بچانا ہو، پہلے مسلمان کو دیں۔ ترجیحات کو سمجھنا چاہیے، کھچڑی بھی نہیں پکا دینی چاہیے انسانی حقوق کی بنا پر۔ مسلمان کو بچاؤ، ہاں مسلمان سے پانی فارغ ہے، بے شک کافر کی زندگی بچا لو، درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسلام انسان کا ادب بھی، خدمت بھی سکھاتا ہے اور ترجیحات بھی بتاتا ہے، اور کمپیریٹیولی کس موقع پر کس شخصیت کو یا کس کام کو ترجیح دینی ہے۔ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، اس حدیث میں بہت بڑا قاعدہ بیان کر دیا گیا۔ معاشرت کا ایک عظیم قاعدہ اس کے اندر ہے، ایک اور عظیم قاعدہ معاشرت کا اس حدیث میں بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ایک حدیث ہے لیکن یہ تو بے شمار مقامات پر فٹ ہوگی، اور بہت سارے پہلو ہیں انسانی زندگی کے اور معاشرت کے جن پر یہ ایک حدیث حاوی ہے۔ مجھے یاد ہے باراک حسین اوباما نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ ہاں میں مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث جانتا ہوں، وہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ جب وہ بنا تھا نیا نیا سربراہ تو اس وقت اس نے پڑھی تھی، میں نے اخبار میں پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت صحابہ جتنی کرتے گئے اتنا درجہ پاتے گئے۔ حدیث میں آتا ہے صدیق اکبر جو سب سے آگے نکلے ہیں، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اس نے میری خدمت کی ہے جان قربان کر کے اور مال قربان کر کے۔ ان امن الناس علی بنفسه ومالہ ابو بکر، بخاری میں میرے اوپر سب سے زیادہ خدمات جان قربان کرنے کی ہوں تب بھی، مال قربان کرنے کی ہوں تب بھی ابو بکر کی ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سفر و حضر میں ساتھی کے طور پہ معروف ہیں، اور یہ حضور کے نالین بردار کہلاتے تھے، صاحب النالین، صاحب الوسادہ، یہ ان کے لقب ہیں، بخاری میں ہیں یہ سارے۔ تو صرف سرکار جہاں تشریف فرما ہوتے یہ جوتے مبارک اٹھا کے بغل میں دے دیتے، سرکار اٹھتے تو پہنا دیتے۔ صاحب النالین، یہ خدمت۔
میں نے ایک ربائی لکھی ہے ان کی شان میں، سنا دیتا ہوں، مزاج میرا ایسا نہیں ہے لیکن میں نے خود لکھی ہے اور موقع کی مناسبت سے ہے بھی، اور اس میں چونکہ ترنم نہیں ہوگا جو مجھے نہیں آتا، نہ میں اس کا اتنا وہ ہوں، لیکن میں سنا دیتا ہوں۔ اس کے حلقے میں اماموں کے امام آتے ہیں، کوفہ میں یہ اماموں کے امام ہیں، ان کا اگر سلسلہ سند دیکھی جائے، اس کے حلقے میں اماموں کے امام آتے ہیں، جو رہا لازم قدمین رسول اکرم۔ ابن مسعود مبارک ہو وفا سفر و حضر کی، مرحبا صاحب نالین رسول اکرم۔ ایک اور صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی لقب ہے خادم الرسول، اور یہ 10 سال کے تھے کہ ان کے والدہ اور سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور نے فرمایا مجھے ایک بچہ چاہیے جو میری خدمت کرے، تو ان کو لے کے آ گئے، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، اور 10 سال آپ کا مدینے کا قیام ہے تقریباً، تو 10 کے 10 سال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ تو خدمت ہی وہ حضرت وہ سال ربیہ والی حدیث ہم بڑی بیان کرتے ہیں، تہجد کے وقت حضور کو وضو کرایا تو حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، یہ خدمت کی ہی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر پیشکش فرمائی۔ بہرحال خدمت کا چیپٹر بڑا وسیع ہے، تو یہ نقطہ پا لیا جس نے کہ الخلق عیال اللہ، یہ حدیث تمام مخلوق اللہ کا عیال ہے، یہ نقطہ پا لیا جس نے کہ الخلق عیال اللہ، کسی بھی شے کی خدمت سے وہ گھبرایا نہیں کرتا، بھلے کتا، بھلے بلی، بھلے مکھی، بھلے کافر، کسی بھی شے کی خدمت سے وہ اکتایا نہیں کرتا۔ اس کے پس منظر میں سارے دلائل میں نے آپ کو، اور جو مناظر کا فرق ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ تیسری اور آخری چیز ہمارا جو تیسرا تعلق ہے وہ اللہ کریم جل شانہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور شرک کی تعریف میں یہ ہے کہ واجب الوجود کسی کو نہ مانے، اور عبادت کا حقدار اللہ کے سوا کسی کو نہ مانے، اور اللہ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کو انہی صفات سے اسی طرح متصف نہ مانے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، قدیم اور حادث کا، ذاتی اور عطائی کا، محدود اور لامحدود کا، یہ اپنی جگہ۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی اگلی چیز یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں، اور یہ بیان ہماری سٹیجوں پہ شاید ہم نے کسی اور کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ قرآن کی اتنی جاندار محبت کے بارے میں کوئی اور نہیں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے اندر ایمان ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اشد محبت کرتے ہیں۔ محبت سے اوپر شدید محبت ہے، اور اس سے اوپر اشد محبت ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، گڈ، بیٹر اور بیسٹ کی طرف۔ اللہ سے محبت شدید اشد ہونی چاہیے، اور یہ محبتیں ہمارے سٹیج پر جب بیان ہوں تو ان کے اندر توازن ہونا چاہیے۔ اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تمام صحابہ اکرام کی محبت، تمام اہل بیت اطہار کی محبت، اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے مرشد کی محبت، ہر مسلمان کی آپس میں محبت۔ اگر میں ضرورت محسوس کروں تو میں ان ساری چیزوں کو، ان کے اوپر ایک ایک چیز پر کئی حدیثیں عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت، تمام صحابہ کی محبت، تمام اہل بیت کی محبت، ماں باپ کی محبت، شیخ کی محبت، اور ہر مسلمان کی محبت۔ میں نے بالترتیب دوبارہ دوہرا دیا ہے تاکہ یہ ذہن میں نہ رہے کہ شاید اس نے اتفاقاً چند الفاظ بول دیے تھے، نہیں، میں نے باقاعدہ ایک ترتیب اور سیکوینس کے ساتھ بولے ہیں، اور اس کے پس منظر میں دلائل موجود ہیں۔ اور ان محبتوں میں غلطی کرنا اور ترجیحات کو درست نہ رکھنا، یہ ہماری سٹیجوں کے اندر خرابی کا سبب بنا ہوا ہے۔ کچھ محبتیں بیان کرنا اور کچھ نہ بیان کرنا۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمت نے ایک رسالہ لکھا ہے، خدا کو یاد کر پیارے، یہ 2 قسطوں میں چھپا،
اور ان کے مقالات شرف کے اندر اب چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے اوپر جو اللہ کا حق ہے اس کے اوپر انہوں نے اچھا لکھا ہے. وہ قابل مطالعہ چیز ہے، اہل ذوق حضرات اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ سے محبت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر خداوندی کے اوپر اتنی زیادہ احادیث وارد ہیں کہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کتاب مشکات کے اندر پورا ذکر کا جو چیپٹر ہے اس میں یہ حدیثیں موجود ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے احکام بہت سارے ہیں، اخبرنی عن شیء اتشبث بہ، مجھے مقدی بات بتائیں. حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. ایک حدیث میں اس طرح ہے ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو دنیا سے جا رہا ہو اور تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں یہ تین چیزیں میں نے جو بتائی ہیں، ایک چوتھا تعلق ذرا باریک قسم کا ہے. ہماری ہر وقت توجہ، دھیان، یکسوئی. امام راضی اس والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ انظر بین عینیک، اپنی آنکھوں کے درمیان دیکھ، تیری لائن رب سے سیدھی ہو جائے گی. فقیر جب سن من ہو کر، آنکھیں تاڑے لگا کر دنیا سے غافل ہوتا ہے تو اس وقت اس کی اللہ کے ساتھ لائن سیدھی ہوتی ہے. اس وقت اسے نہ اذیت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی سکون کی پرواہ ہوتی ہے. نہیں وہ ادھر دیکھتا ہے، نہ ہی وہ ادھر دیکھتا ہے. دین کا مبلغ بھی اسی طرح کام کرتا ہے، کسی سے ڈر کے کام چھوڑتا نہیں، کسی سے چڑ کے کام کرتا نہیں. یہ دونوں چیزیں کام خراب کرتی ہیں. صرف اگر بتاؤ نا کہ ڈر کے کام نہیں چھوڑتا، یہ بھی ادھوری بات ہے، اور کسی سے چڑ کے کام نہیں کرتا، یہ بھی ادھوری بات ہے. دونوں چیزیں جب مخلص مبلغ اسلام ذہن میں رکھے گا کہ میں نے کسی سے ڈر کے کام چھوڑنا نہیں، کسی سے چڑ کے کام کرنا نہیں، تو اس کے اندر اخلاص آ جائے گا. جب ہم دین کا کام کریں گے تو ادھر سے تیر اور تلوار آئیں گے اور ادھر سے ذبح ہونے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے بکرے آئیں گے. فقیر کا کام یہ ہے، عالم کا کام یہ ہے. میں فقیر اور عالم جب کہتا ہوں تو اس وقت میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم بھی اور فقیر نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ونڈ اور تقسیم ختم کر دی جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف سے مخالفتیں ہوں گی، دوسری طرف سے موافقتیں ہوں گی. بکرے کی طرح ذبح ہونے کے لیے آئیں گے. فقیر نہ کسی کی مخالفت کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی موافقت کی پرواہ کرتا ہے. جو حق بات ہوتی ہے وہ نہایت تحقیق اور تمیز کے ساتھ سامنے کر دیتا ہے. ہماری اسٹیجوں میں اس وقت بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ اسٹیج کے اوپر ہونے والی غلطی کو ادھر ہی ٹوکا نہیں جاتا. غلطی کرنے والا بعض وقت پہلے کہہ دیتا ہے میری غلطی ہوئی تو مجھے علیحدہ کر کے بتانا. تو نے 1000 بندے کا ذہن خراب کر دیا ہے، میں تجھے علیحدہ بتاؤں؟ ہاں ایک اور بات بھی ہے، اسے بتائیں ادھر ہی بتائیں لیکن پترا ویرا کر کے بتائیں. یہ ضرور ہے. نہ بتانا بھی غلط ہے اور بےزتی کر دینا بھی غلط ہے. ادھر ہی بتائیں لیکن
بتائیں بیٹا یہ حضور کی سنت ہے کہ ادھر ہی بتا دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف خطبہ غلط پڑھا گیا، غلط نہیں تھا وہ مکمل طور پہ، لیکن حضور کو وہ پسند، اس کا طریقہ پسند نہیں آیا. مسلم شریف میں حدیث ہے. صرف ایک صحابی نے اللہ اور اس کا رسول کہنا تھا تو ضمیر لوٹا دی، وَمَن يَعْصِهِمَا یہ کہہ دیا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ وَمَن يَعْصِهِمَا. حضور نے فرمایا بئس الخطیب انت. وَمَن يَعْصِهِمَا کیوں کہا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نکھیڑ کے کہو. مسلم حدیث جس کی مرضی ہو دیکھ لیں. تو ادھر ہی تو یہ آپ چونکہ علماء ہیں، میں آپ درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا اس طرف ہماری سٹیجوں پہ جو ہو رہا ہے، سٹیج سیکرٹری غلطیاں کر رہے ہیں، ہمیں سمجھانا ہوگا، یا تو ان کو بلاؤ نہیں. سٹیج سیکرٹری کے لیے ضروری ہے کہ مقرر سے بڑا عالم ہو، نہیں تو کم از کم ترکڑا عالم تو ہو نا، کیونکہ مقرر نے ایک تقریر کرنی ہے اور سٹیج سیکرٹری نے 10 تقریریں کرنی ہیں، اور وہ ادھر شاعری پہ لگائے رکھے. تو اس کو تحقیقی آدمی ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ جب ہم تعلق رکھیں گے تو ہماری لائن، ہمارا توکل، ہماری دماغ کی ریز جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں یا دماغ کی تھنکنگ ویوز ہوتی ہیں سوچنے والی، ان کا کنسنٹریٹڈ ہونا، یکسو ہونا اور اللہ کی رضا پر نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ان کو کوئی ڈسٹارٹ نہ کر سکے، ڈسٹرب نہ کر سکے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کے میں نے متعدد پہلو عرض کر دیے. میری ٹوٹل جو گزارشات تھیں، ہمارا ایک تعلق اپنے آپ کے ساتھ، دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ، تیسرا تعلق اللہ کریم کے ساتھ. اپنے ساتھ تعلق کا خلاصہ میں اینڈ پہ بتا دوں. بہترین طریقہ، بڑی ساری ڈھیر ساری باتیں میں نے عرض کی، اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کا اور اپنی عزت، وقار، آبرو، خاموشی. ایک 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ. انشاءاللہ تعالی اگر ہم یہ نقطہ پکڑ لیں، گیم سیدھی ہے. نمبر 2، مخلوق کے ساتھ تعلق کا خلاصہ خدمت. اپنے کی خدمت، پرائے کی خدمت. انس بن مالک ایک صحابی اپنے سے سینئر تھے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بڑا عرصہ رہا، یہ میری خدمت کرتے تھے حالانکہ مجھ سے بڑے تھے. اور اللہ کے ساتھ تعلق کا خلاصہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. خاموشی، خدمت، ہمہ وقتی ذکر. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جس قدر باتیں کرتے وقت کچھ جسارت کا مظاہرہ کیا ہے، میں قبلہ پیر صاحب سے اس کے لیے تہ دل سے معافی مانگتا ہوں، اور بھی اہل علم سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ آپ خصوصاً سٹیج پر تشریف فرمائے، آپ کی موجودگی میں مجھے یہ جرات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن مجھے چونکہ موضوع دیا گیا تھا تو میں نے اس کے لیے اس کو نبھانا اور اس سے وفا کرنا بھی میری مجبوری تھی. اس آستان کو اللہ کریم قائم اور دائم رکھے، اور یہاں کے تربیتی پروگرام اسی طرح چلتے رہیں اور حضور کی امت یہاں سے فیضیاب ہوتی رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.